علی ورگا زمانے تے کوئی پیر علی ورگا زمانے علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں علی ورگا اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی ورگی کسے دیوی جاگیر وکھا مینوں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں۔ ماہ طیب کے اختتام کی طرف جو ہے وہ ہم تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ایک تاک رات جو تھی وہ رات گزر گئی، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تاک راتوں کو تلاش کرو۔ 21، 23، 25، 27، 29 یہ تاک راتیں ہیں، تو ان تاک راتوں میں عبادت ریاضت بڑھا دینی چاہیے، شب قدر کی تلاش ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، اور 21واں روزہ جس کی سحری جس کی ابتدا ہم کر چکے ہیں۔ یہ عظیم دن ہمیں خلیفہ چارم خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا حل عطا آپ کے یوم شہادت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقبات بے شمار ہیں، قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، یعنی کہ پہلے ایمان لانے والوں میں آپ ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ تو ہمارے ہاں اس کی سیٹنگ یوں کی جاتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے جو اسلام جنہوں نے قبول کیا وہ ابوبکر صدیق ہیں، بچوں میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی نے بچوں میں، یعنی کہ آپ کی عمر اس وقت تقریباً 10 سال کے قریب تھی، سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں، وہ پاک ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا، بغیر حیل و حجت کے۔ اسلام کو جب آپ تک اسلام کا پیغام پہنچا تو اس کو مان لیا۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جس وقت اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے ارشاد فرمایا نا کہ اپنے رشتہ داروں کی دعوت کریں، یعنی کہ انہیں پیغام توحید پیغام الہی سنائیں، تو حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ سب قریبی رشتہ داروں کی دعوت کی، اور اس میں سب کو جو ہے وہ اپنی تائید و نصرت کے لیے سب کو بلایا کہ تم میں سے کون ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا، یہ کلمہ آج بھی گونجتا ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے طاقتور جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صادق ہیں، سچے ہیں، اور ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پیچھے لشکر نہ ہوا تو اب ان کا اگلا جو ہے نا قدم دیکھیے، کہنے لگے کہ ہم یہ مان لیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، آپ نے فرما دیا ہے تو فرمان سچا ہے، ہماری اپنی آنکھوں میں کمی ہے، آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں جو انہیں لشکر نظر نہیں آ رہا۔ جس زبان نے یہ فرما دیا ہے کہ پیچھے لشکر ہے، تو پھر
وہ زبان ہمیشہ وہاں سے سچ ہی جاری ہوا ہے، اور ہمارے دل مانیں گے، گواہی دیں گے، اگرچہ ہماری آنکھوں کو نظر نہ آئے تو ہم مان لیں گے کہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے، زبان مصطفیٰ سے جو نکلا ہے بالکل وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ اب اتنی بڑی تصدیق اور اتنا زبردست خراج عقیدت پیش کیا تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کہو اللہ ایک ہے۔ جو جھوٹے خداؤں کی عبادت کرتے ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا، کہو اللہ ایک ہے۔ یہیں سے بدک گئے۔ ابو لہب کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو میرے محبوب کی طرف انگلیوں کے اشارے کر کر کے باتیں کرتا ہے، ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ سب سے پہلے اسی نے واویلا مچایا۔ خیر، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صادق الوعد صادق الامین رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ کو کفار مانتے تھے۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع میں کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے اس گواہی کو چیلنج نہیں کیا، حالانکہ بچپن ہے، لیکن الفاظ اتنے صاف تھے اور خلوص ایسا تھا اللہ الصمد کہ کسی نے چیلنج نہیں کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بٹھایا، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کہ کون تائید کرے گا، کون ساتھ دے گا۔ پھر کوئی مجمع میں بولا، حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، میں ساتھ دوں گا، میں سب سے بڑھ کے ساتھ دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ تو شجاعت جن کے گھر کی لونڈی ہے، شجاعت، بہادری، بڑے بڑے بہادر دیکھے ہم نے، فریدی صاحب بڑے بڑے بہادر دیکھے، میں تو یہاں بہت بہادر دیکھے میں نے، کہ جو کہیں اگر کسی کو بات دینی آئی تو کھسک جاتے ہیں۔ ہوتا ہے بھائی ہر انسان کے، ہم بھی کھسک لیتے ہیں، ہوتا ہے، لیکن شجاعت جن کے گھر کی لونڈی ہے انہیں علی المرتضی شیر خدا کہتے ہیں۔ ایک بات کر دی تو پھر اس پر پہرا دینا، اور یہی حال آپ کی آل اولاد کا ہے، قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ آپ کی ولادت کعبے میں ہوئی، علی نال بغض رکھیں، ایویں تو نکمیاں، اوتھے تیرا حج ہوندا جتھے علی جمیا۔ جہاں ولادت ہے وہاں تو حج ہوتا ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کی ولادت ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جتنے فضائل ہیں نا، جتنے مناقب ہیں، یا تو انہیں رب العالمین کی بارگاہ سے ملے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے ملے ہیں۔ شیر خدا، ٹھیک ہے، حل عطا مدینۃ العلم علی بابھا علی منی وانا من العلی النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ تو جتنے اعزاز ملے ہیں نا وہ سارے کے سارے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے ملے ہیں یا پھر رب العالمین کی بارگاہ سے ملے ہیں۔ تو میرے خیال سے بندوں کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان اعزازات پر جو ہے وہ اپنا دل کھوٹا کریں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی طرح کا کوئی بغض رکھیں، بلکہ انہیں اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ جسے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نواز رہے ہیں، یقیناً وہ کائنات میں سب سے اچھا انتخاب ہے۔ تو ہمارا عقیدہ، ہماری جو ہے نا محبت معلوم ہے کس لیول کی ہے، کس درجے کی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنے کندھوں پہ اٹھایا، ہم اس کے بھی غلام ہیں، اور جس نے ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کندھے پہ اٹھایا، ہم اس کے بھی غلام ہیں۔ جس کو ہجرت کی رات رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بستر اطہر پر سلایا، ہم اس کے بھی غلام ہیں۔ بات بنے گی تو ایسی بنے گی، ہم اس کے بھی غلام ہیں
اور ہجرت کی رات غار میں جس کی گود کو اپنا بستر بنایا ہم اس کے بھی غلام ہیں۔ اس لیے عزیزان محترم کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، ہماری یہ جرت نہیں ہے، ہمیں تو استنجے اور غسل و وضو کے مسائل تک نہیں آتے، اور چاہے کہ ہم اٹھ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں ہم کہیں کہ نہیں جی ایسے تھا تو ویسے تھا تو ویسے تھا۔ بات پتہ ہی کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دنیا ابھی اس وقت ایران کی جنگ لگی ہوئی ہے نا، ایران کی جنگ لگی ہوئی ہے۔ اب دنیا یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے یا کوئی اور جنگ ہے۔ حیران ہو گئے ہو، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے نا کہ یہ کفر کی جنگ ہے، کفر اور اسلام کی جنگ ہے یا کوئی اور جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے۔ تو ہم یہ ہمارے سامنے کی جنگ ہے، اس جنگ میں ہم فیصلہ نہیں لے پا رہے، تو جو جنگیں پہلے ہوئی مسلمانوں کے درمیان ہوئی ان میں ہم ثالث اور منصف کیسے بن سکتے ہیں جی؟ یہ جمل ہوئی، یہ صفین ہوئی، یہ جو جنگیں ہوئی حضرت مولا کائنات کے بارے کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگیں ہوئی، وہاں پر بھی علماء نے مولا کائنات کا ساتھ یوں دیا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ الحق مع علی والعلی مع الحق، جہاں علی ہے حق وہی ہے، اور علماء نے حق ادا کیا۔ فرمایا علی ان معاملات میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، دوسرے جو تھے ان سے خطا ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی، علی جو ہے ان میدانوں میں بھی حق پر تھے۔ یہ ہمارا مسلک بھی ہے، ہمارا جو ہے یہ علماء کا فیصلہ بھی ہے۔ تو یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، فرمایا کہ کل یہ جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ کل صبح ہوئے گی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے رات گزار دی جاگ کے کہ دیکھیے کس کے نصیب کا قرہ نکلتا ہے۔ تو صبح ہوئی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، تو جواب ملا کہ ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، اپنا لعاب دہن ڈالا اور تکلیف فوراً دور ہوئی۔ قیامت تک بڑے بڑے جو اطباء ہیں، جو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہرین ہیں، انہوں نے یہ خزانہ دنیا کو بتا دیا، کہا کہ آنکھیں دکھتی ہوں یا نظر کمزور ہوتی ہو، اپنا بھی لعاب اگر سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے آنکھوں میں ڈالو گے تو اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جھنڈا آپ کے سپرد کیا، لیکن ایک منٹ، آپ تو نتیجہ نکالنے والے لوگ ہیں اور ہم نتیجہ لے کے نکلتے ہیں۔ فرمان پھر سنیے اور نتیجہ نکالیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ اکرام سے رضوان اللہ تعالی اجمعین سے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا، جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتا ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اگلے دن جھنڈا مولا کائنات کو دیا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے محبت نہیں فرماتا؟ اللہ ہم سے محبت نہیں فرماتا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بھی اپنے مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر کیا، آپ ہم سے محبت نہیں فرماتے؟ اللہ الصمد صحابہ کرام کا جتنا وسیع ظرف ہے وہ ہر بات کے مفہوم کو اور ہر بات کے مطلب کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ مقام علی المرتضی، مقام حسنین کریمین جانتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ طہارت پاکیزگی جس کے نکاح میں ہو اسے مولا علی المرتضی کہتے ہیں، طہارت اور پاکیزگی سیدہ بطول کو کہتے ہیں، جس کے نکاح میں طہارت اور پاکیزگی ہو۔ اور آپ نے سن رکھا ہے کہ ادھر جو ہے وہ نماز ظہر کے بعد یا نماز جمعہ کے بعد امام حسن مجتبیٰ، ابھی دن گزرا نا، امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوئی، رمضان کا مہینہ تھا، ولادت ہوئی، ادھر عصر کی نماز میں سیدہ مصلی پہ کھڑی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر ہے۔ تو کیا آپ کہاں تک پہنچیں گے؟ کہاں تک ذہن کے گھوڑے دوڑائیں گے؟ ہیں ہار جائیں گے، تھک جائیں گے۔ اس مقام کو آپ اس کا کوئی اسکیچ نہیں بنا سکتے، نہیں احاطہ کر سکتے، اس لیے کہ وہ مقام وراء الورا ہے۔ کائنات میں جو عورت بھی بچہ پیدا کرتی ہے کم از کم 40 دن تک تو اس کو نماز اور ان چیزوں سے دور جو ہے نا رہنا ہوتا ہے،
अल्लाह समद, ये कैसा सिलसिला है, ये कैसी आमद है कि ना उनके जो है वो रोज़े में खलल आया है, ना उनकी नमाज में खलल आया है। इसलिए कहते हैं कि तहारत जिसके निकाह में है उसे अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे। किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, किसी रावी ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी सहाबी ने इस पर कोई बात नहीं की, कोई कलाम नहीं किया। अल्लाह समद। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो आज भी अगर तस्लीम कर ली जाएं तो ईमान बढ़ेगा, ईमान में इजाफा होगा, इंसान की अपनी बात और वैल्यू बढ़ेगी। वरना उनसे बुग़्ज़ जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो बुग़्ज़ है, उनसे दुश्मनी। यकीनन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुली जंग है। जब ये फरमा दिया कि वो मुझसे है, मैं उनसे हूँ, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, क्या इस रुतबे को, इस कमाल को कोई और हासिल कर पाया? तो हम ये जो कंपेयरिंग करने बैठ जाते हैं ना, तोलने बैठ जाते हैं, ये इसने हमें बर्बाद कर भी दिया, कर भी देगा। अहले सुन्नत का बेहतरीन मौक़िफ़ और जो है ना ज़रूरियात अहले सुन्नत में है कि खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। जमात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन की इस पर रज़ा है। फिर दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। चौथे खलीफा हल अता शेर खुदा है, हैदर कर्रार है। सुभान अल्लाह तो बोलो ना। पांचवें खलीफा हज़रत इमाम हसन है। इमाम हसन मुज्तबा की खिलाफत तकरीबन 6 महीने तक चली। तो ये मौक़िफ़ है, इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं है। इसलिए बात अगर सिद्दीक़ अकबर की आएगी हमारा सीना ठंडा हो जाएगा, बात फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला की आएगी तब भी सीना चौड़ा होगा, बात अगर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की आएगी तब भी अदब से सर झुकेगा, बात अगर मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला की आएगी तब भी सर जो है वो अदब से झुकेगा, बात अगर इमाम हसन मुज्तबा की आएगी तब भी अदब से सर जो है वो कम होगा। और लोगों जितना मर्जी सर बुलंद कर लो, जब हुसैन का कटा हुआ सर नेज़े पे चढ़ा है उसे देख के लोगों के सर खुद ही झुक गए। इसलिए जो है वो ये मकाम, ये रुतबा किसी मुअर्रिख़ ने, किसी मौलवी मुहद्दिस ने नहीं दिया, ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अता हुआ है। इसलिए जो है वो जब इनका नाम आए तो सुकून क़ल्ब भी होनी चाहिए। द अली वर्गा ज़माने दे कोई पीर वखा मैनो है, अलीबाज मोहम्मद दा कोई वीर दिखा मैनो। हमारे लोग भी जो है ना फ़ौरन फिसल पड़ते हैं, एवं फिसल पड़ते हैं, पानी की बूंद से फिसल पड़ते हैं। वो चलिया जिस वक्त मौला कायनात ने हुज़ूर सल्लल्लाहु का साथ दिया और भाई बन के आपने बताया, उस वक्त दूसरे भाई उसमें नहीं थे, दूसरे भाई मौजूद थे। हम कहते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु के और भी चचा के बेटे थे, लेकिन क्या आप उनको एक पलड़े में रख के दूसरे पलड़े में मौला मुर्तज़ा को रख के बराबरी कर सकते हैं? हिम्मत करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा सकते हैं तो जाइए, वरना आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि अल्लाह अकबर के सबसे पहले जिसने कलमा हक बुलंद किया, इस्लाम के लिए सर बुलंदी की, उसे मौला अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा कहते हैं। मर्दों में अबू बकर सिद्दीक़ हैं, बच्चों में आप हैं और ख़वातीन में सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो ये एक मकाम है, एक रुतबा है।